تشریف لاتے ہیں ثنا خان حبیب علوی جناب محمد اعظم نقشبندی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. جسے چہرہ نظر آیا میرے سردار احمد کا، دل و جان سے ہوا شیدا میرے مد کا، دل و جان سے ہوا شیدا میرے سردار احمد کا. مخالف جو بھی آتا ہے موافق بن کے جاتا ہے، مخالف جو بھی آتا ہے موافق بن کے جاتا ہے. کچھ ایسا خلق ہے اچھا سخی سردار احمد کا، کچھ ایسا خلق ہے اچھا سخی سردار احمد کا، دل و جان سے ہوا شیدا میرے سردار. وہی جنت میں جائے گا جو ہوگا اہل سنت سے، وہی جنت میں جائے گا جو ہوگا اہل سنت سے. ہے مسلک بہترین ایسا سخی سردار احمد کا، ہے مسلک بہترین ایسا میرے سردار احمد کا. پڑھیے دل و جان سے ہوا شیدا میرے سردار، اور مٹائیا کہ گمراہی بجایا دین کا ڈنکا، مٹائیا کہ گمراہی بجایا دین کا ڈنکا. ہوا ہر گھر میں اب چرچا میرے سردار احمد کا. مٹائیا کہ گمراہی بجایا دین کا ڈنکا، ہوا ہر گھر میں اب چرچا میرے سردار احمد کا. دل و جان سے ہوا شیدا سخی سردار.
یہاں عالم بھی بنتے ہیں، یہاں عامل بھی بنتے ہیں، یہاں عالم بھی بنتے ہیں، یہاں عامل بھی بنتے ہیں، یہاں حافظ بھی بنتے ہیں، یہاں قاری بھی بنتے ہیں، نظر کا فیض ہے سارا میرے سردار احمد کا، نظر کا فیض ہے سارا سخی سردار۔ ارے آؤ سنیو آؤ مرادوں سے بھرو جھولی، ارے آؤ سنیو آؤ مرادوں سے بھرو جھولی، سخا کا بٹ رہا باڑا سخی سردار احمد کا، دل و جان سے ہوا شیدا شیدا، دل و جان سے ہوا شیدا سخی سردار، ہزاروں فیض پاتے ہیں میرے سردار کے در سے، ہزاروں فیض پاتے ہیں میرے سردار کے در سے، ہے جاری فیض کا دریا سخی سردار احمد کا، ہے جاری فیض کا دریا سخی سردار احمد کا، دل و جان سے ہوا شیدا سخی سردار، اور خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ، ستارہ اوج پر ہودا امام سردار احمد کا، دل و جان سے ہوا شیدا میرے سردار احمد کا۔ تشریف لاتے ہیں ثنا خان حبیب نبی بلبل گلستان محدث اعظم جناب صوفی عمر دراز صاحب قادری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا او دل تھا ساجد نجدیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے او یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا بے خودی میں سجدہ دریا طواف بے خودی میں سجدہ دریا طواف او جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا دل تھا ساجد نجدیا دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا ان کو تملیک ملیک الملک سے ان کو تملیک ملیک الملک سے مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا مالک عالم کہا پھر تجھ کو کیا اور نجدی مرتا کیا نہ کرتا مجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی
نجدی مرتا ہے کہ کیا تعظیم کی، اور یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا، پھر تجھ کو کیا۔ اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا، اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا۔ اور دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، دیو تجھ سے خوش ہے تو ہم کیا کریں، ہم سے راضی ہے خدا، پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا، پھر تجھ کو کیا۔ سر سوئے روضہ جھکا، پھر تجھ کو کیا۔ اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ سر سوئے روضہ جھکا، پھر تجھ کو کیا۔ دل تھا دل دساز نجدیا، پھر تجھ کو کیا۔ کے بعد تقاریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں خطیب پاکستان فاضل ذیشان حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد یعقوب صاحب قادری رضویہ ملتان۔ وہ تشریف لاتے ہیں، آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایان نشان نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان محدث اعظم پاکستان۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، وعلى آلہ المجتبى وأصحابہ أولی الصدق والصفاء، وعلى أمته وأولياء أمته
وملته وعلماء ملته وجميع أهل سنته إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بواز بلند. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ان ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور یا رسول اللہ دہائی آپ کی گوش مالے اہل بدعت کیجئے. نہایت قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام اور قابل صد احترام سنی بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، السلام علیکم. میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ میں اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. شہنشاہ ولایت سیدی مولائی حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمت اللہ رضوان کی بارگاہ میں حاضری کو معمولی بات نہیں. جس پہ کرم ہو جائے اسے اس بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑے خوش قسمت، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں حضور اپنی بارگاہ میں حاضری کا اذن عطا فرماتے ہیں. حضور محدث اعظم کی سرپرستی اور بارگاہ اور امام الاولیاء حضور اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عرس پاک کی تقریب ہو تو سونے پر سہاگا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں ان ہستیوں سے وابستگی ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے، ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہے.
کیونکہ آدمی اس کے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو پرکھنا ہو تو فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلْ، تو غور سے دیکھ ان کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی نشست و برخاست کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کی وابستگی کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور جب تو ان کے دوستوں کو پہچان دے گا تو اس کی بھی پہچان ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد۔ آج اس دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتا یہ داڑھی والا کون ہے اور یہ کون ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، سچ کہا تھا کسی نے کہ راہزنوں نے رہبروں کی قبا پہن کر، راہزنوں نے رہبروں کی قبا پہن کر پیشوا بن گئے دیکھتے دیکھتے، راہزن 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 رہبروں کی قبا پہن کر پیشوا بن گئے دیکھتے دیکھتے۔ یہ خلاصہ، راہزن چور ڈاکو بدماش گنڈے فاسق مجرم لعنتی، یہ راہزن رہبروں کی قبا پہن کر پیشوا بن گئے دیکھتے دیکھتے۔ جو ڈاکو تھے، جو دین کے دشمن تھے، جو میرے نبی کے گستاخ اور بے ادب تھے، جنہوں نے قرآن کے ترجمے میں بدماشیاں کی، جنہوں نے اہل سنت میں تفرقہ بازی پیدا کی، جنہوں نے مسلمانوں کو فرقوں اور گروہوں میں بانٹا، یہ سارے راہزن تھے۔ انہوں نے رہبروں کا لباس پہن لیا، ہمارے دیکھتے دیکھتے پیشوا بنا۔ یہی تو پیغام تھا اعلی حضرت کا، یہی تو تعلیمات تھی حضور محدث شاہ اعظم پاکستان کی۔ سنیے، آج لوگ مختلف ہتھ کنڈوں سے ہمیں اپنی منزل سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس مقدس و بابرکت سٹیج پر ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مسلک یہ ہے، نہ ہم ان کو آگے کھڑا کرتے ہیں، نہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، نہ ان کو پیچھے کھڑے ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ نہیں سمجھائی میں نے کیا کیا؟ نہ ان کو امام بنانے کا جائز سمجھتے ہیں، نہ ان کا صف میں کھڑے ہونا برداشت کرتے ہیں۔ یہ صف میں ہوں تو قطع صف ہوتی ہے، نہ اپنے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے پیچھے کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو ہم مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، غیر ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی سوچ اور نظریے سے الگ ہو گئے، اور جو قومیں اپنے اکابرین کو بھول جاتی ہیں ان کو سب آسی سے مٹا دیا جاتا۔ ہو نہیں سکتا۔ پہچانیے، ہر داڑھی والا سچا نہیں، ہر بڑے پیٹ والا سچا نہیں۔ یہ موٹی موٹی گردنیں لے کر، یہ لمبے لمبے جبے اور کبے پہن کر تمہیں دھوکہ دیتے پھرتے ہیں، ان کے چکروں میں نہ آنا۔ حقیقت یہی ہے کہ راہزن رہبروں کی قبا پہن کر، یاد کر لو گے تو کام آئے گا، راہزن رہبروں کی قبا پہن کر پیشوا بن گئے دیکھتے دیکھتے۔
اعلی حضرت نے ندویوں کا مقابلہ کیا، اعلی حضرت نے نجدیوں کا مقابلہ کیا، اعلی حضرت نے جو بندیوں کے جو کفر و بدماشی کا بانڈا تھا برسر بازار پھوڑ دیا۔ یاد رکھیے جو ہمارے نبی سے مخلص نہیں، جو قرآن کے ترجمے کرنے میں بدماشیاں کرتے ہیں، جو حدیث رسول کے مفہوم کو غلط کر کے بیان کرتے ہیں، وہ سیدھے سادے سنیوں تمہارے ساتھی کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ مرکز سے گریز کی پالیسی تم لوگوں نے اپنائی ہے، مرکز کو پسے پشت ڈالا ہے تم نے، مرکزیت کو چھوڑ کر تمہیں کبھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ جماعتیں بنانا، گروپ بنانا، پارٹیاں بنانیاں، اس میں تمہاری بقا نہیں ہے۔ اگر اپنی بقا چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، تو پھر اپنے مرکز کو مضبوط کرو، اور مرکزیت کیا ہے؟ اعلی حضرت کی تعلیمات کو اپناؤ بھی اور بیان بھی کرو۔ صرف 11ویں کھا لینا اور میلاد کر لینا اسی کا نام سنیت نہیں ہے، اسی کا نام سنیت نہیں ہے۔ ابھی بابا شعر پڑھ رہے تھے نا، ایمان کیا ہے؟ تعظیم مصطفیٰ کا نام ہے، تعظیم مصطفیٰ کا نام۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شعائر اللہ کی تعظیم کرنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اب وہ شعائر اللہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن سے پوچھ لو۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ کہا یہ صفا مروہ میرے شاعر ہیں، میری نشانیاں ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں مولا تو بے نیاز ہے، جسے چاہے نشانی بنا دے۔ یہ پہاڑیوں کو تو نشانی بنایا، ان پہاڑیوں سے گیس نہیں نکلتا، پٹرول نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، پتل نہیں، اور تو کہتا ہے میرے شاعر ہیں۔ تو کوہ کراکرم بنا دیتا، ہمالیہ کو نشانی کرا دے دیتا، خجراب کو نشانی کرا دے دیتا۔ دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو تو نے نشانی قرار نہیں دیا، نشانی قرار دیا تو صفا مروہ کو۔ ان میں کیا خوبی ہے؟ جواب آیا ان میں تو خوبی کوئی نہیں، لیکن میں ایک یہ خوبی ہے جو بڑے بڑے پہاڑوں کو نصیب نہیں سمجھائی میں نے کیا کہا؟ بڑے بڑے پہاڑوں کو، چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، لیکن وہ صفا مروہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ان میں کیا خوبی ہے؟ فرمایا نہ صفا مروہ پہاڑ نے سب سے پہلے میری بندی ہاجرہ کے پاؤں چھوئے۔ اس لیے عاشق لوگ کہتے ہیں کہ تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، گونج پہ جائے تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، تعظیم جس نے کی محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ ایک اور مسئلہ میں بیان کر دوں آپ سے،
ہم تو اسی در کا کھاتے ہیں اور اسی در کا گاتے ہیں۔ میں نے پچھلے اس پر بھی کہا تھا کہ ہم تو اپنی یہاں بیٹری چارج کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں آنا ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ دیکھیے قرآن نے ایک لفظ کہا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لفظ میں غور فرما لیجیے، یہ نہیں کہا کہ مفسرین کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا متکلمین کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا محدثین کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا فلاسفہ کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا سائنسدانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ نہیں کہا سیاستدانوں کے لیے ہدایت ہے، نہیں کہا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب ایک اور آیت پڑھ لیجئے، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، لوگو یہ بھی یقین کر لو کہ میں رب کی معیت بھی متقین کے ساتھ ہے۔ میرا قرآن بھی ہدایت ہے اور میری معیت بھی متقین کے لیے۔ اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ فرماتے اونا انا اولا بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، متقی کوئی بھی ہو اور کہاں بھی ہو میں اس کے قریب ہوں۔ قرآن بھی متقین کے لیے ہدایت، رب کی معیت بھی متقین کے لیے، میرے نبی پاک علیہ السلام کی حمایت بھی متقین کے ساتھ۔ اب متقین کون ہیں؟ بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، قرآن پاک کی غلط ترجمے تفسیریں کرنے والے۔ یاد رکھیے ہر بندہ قرآن پڑھنے والا سچا نہیں ہے، ہر قرآن پڑھنے والا سچا میں نہیں کہتا، قرآن بھی کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے المتقین اور گمراہوں کے اندر فرق کرنا ہے۔ متقین کا ساتھ دینا ہے، گمراہوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ متقین کون؟ فرمایا جو شعر اللہ کی تعظیم کرے وہ متقی ہے۔ شعر اللہ کیا ہے؟ صفا مروہ۔ آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، مسجد کی چٹائیوں پہ مٹی ہوتی ہے، لیکن آپ جوتی اتار کے اس مٹی والی صفوں پہ آ کے سجدہ کرتے ہیں۔ تمہارے گھر میں قالین بچھے ہوتے ہیں، گندی جوتیوں کے ساتھ چڑھ جاتے ہو، کو سمجھائی؟ اس مٹی کی تعظیم کیوں ہے؟ اس صفوں پہ آگے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ صف تو کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا صف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ قرآن کے غلاف کو چومتے ہو، وہ سستا ترین کپڑا ہوتا ہے، اس کے سانکھوں پہ لگاتے ہو، اور ریشم کی کپڑوں کے ساتھ جوتے صاف کر لیتے ہو۔ فرق کیا ہے؟ وہ ریشم کا کپڑا تمہارے جسم کے ساتھ لگا ہے، جیسے تمہاری کوئی حیثیت نہیں اس کپڑے کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ جب یہ قرآن کا غلاف قرآن کے ساتھ لگا ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ لگنے کی وجہ سے یہ بھی شان والا بن گیا۔ اور سوچئے ہر جماعت میں فلسفی بھی مل جائیں گے، سیاستدان بھی مل جائیں گے، ترجمہ کرنے والے مل جائیں گے، لیکن کسی جماعت میں داتا علی حجویری نہیں ملیں گے، غوث جلی نہیں ملیں گے، پیر لاشانی نظر نہیں آئے گا۔ یہ صرف ہماری جماعت کے اندر ہے، اور اسی لیے کہا کہ تم پہ لازم ہے کہ تم صالحین کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اگر سچ اور جھوٹ کو پرکھنا ہے تو اس کا ایک معیار ہے، ایک معیار ہے۔ وہ کیا ہے؟
کہ داتا حجویری لاشانی مہرے علی، ذرا گونج بہ جائے، داتا حجویری لاشانی مہرے علی، خواجہ ہند الولی میرا غوث جلی، داتا حجویری لاشانی مہرے علی، خواجہ ہند الولی میرا غوث جلی۔ ادھر پھر پڑھ لو، داتا حجویری لاشانی مہرے علی، خواجہ ہند الولی میرا غوث جلی، کیا کیا دیے میرے محبوب نے یہ نگینے تیری روشنی کے لیے، کیا کیا دیے میرے محبوب نے یہ نگینے تیری روشنی کے لیے، ان کے دامن سے بستہ ہو جاؤ گے تو کبھی نہیں بھٹکتے، ان کی روشنی دنیا میں بھی نصیب ہوگی، قبر میں بھی نصیب ہوگی، اور میدان معاشر میں بھی نصیب ہوگی۔ ہم کہاں چاہتے چلے جا رہے ہیں؟ نظریے کی پختگی انسان کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ جماعتیں بنانے سے تمہارا تحفظ نہیں ہو سکتا، سڑکیں ناپنے سے تحفظ نہیں ہو سکتا، احتجاج کرنے سے تم اپنی منزل کو نہیں پا سکتے۔ یہ منزل تمہیں تب نصیب ہوگی جب اپنے نظریے کے ساتھ مخلص ہو جاؤ گے۔ نظریہ کیا ہے کہ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، اور کل یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ یہ ہمارا اعزاز ہے نا، قل یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اور جو کہ بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا ہے نہ تھا پھر تجھ کو کیا۔ ہماری لڑائی کیا ہے دو بدیوں کے ساتھ؟ کو بننا سمجھا، کو پلاٹ کا جھگڑا ہے؟ نہیں، اصل حقیقت تک جانا چاہیے تمہیں۔ اور یہ جو میری نئی نسل ہے، میں یونیورسٹی بہودی ذریعہ کا استاد ہوں، میرا روز طلباء سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس نئی نسل کے مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوبندی بریلوی لڑائی جو زمین کا جھگڑا نہیں، یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبیاں کی، قرآن پاک کا ترجمہ غلط کیا۔ یہ بتاؤ جو قرآن کا ترجمہ غلط کرے اسے کیا کہو گے؟ بولو یار، جو کہے نبی پاک گناہگار ہے کیا کہو گے؟ جو کہو گے خدا جھوٹ بول سکتا ہے کیا کہو گے؟ لڑائی اس بات کی ہے۔ ٹائم نہیں ورنہ میں دو چار آیتیں پڑھ لیتا۔ قد غفر اللہ کا ما تقدم من ذنبے کا ما تاخر، تمام دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، مودودیوں نے، ندویوں نے، سب نے یہ معنی کیا اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ واغفر لذنبے کا، محبوب آپ اپنے گناہ کی معافی مانگیں۔ یہ لوگوں کا عقیدہ ہے جو ٹھڑائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نبی گناہگار ہے۔ اگر نبی گناہگار ہے تو پھر ایماندار کون ہے؟ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر یہ معنی صحیح ہو تو پھر سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تم کہتے ہو تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، تو کیا نبی پاک نعوذ باللہ دوغلے تھے کہ دنیا کے سامنے عمل کچھ اور تھا اور تنہائی میں عمل کچھ اور تھا؟
انہوں نے قرآن کے تراجم کیے اور براہ راست نبی پاک کو نشانہ بنایا، واغفر سب ذنبے کا، اے نبی اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ مودودی نے یہ ترجمہ کیا، اشرف علی تھانوی نے یہ ترجمہ کیا، بدرماج دریا آبادی نے ترجمہ کیا، ڈپٹی نذیر احمد نے ترجمہ کیا۔ یہ سب کے سب نبی پاک کو گناہگار ثابت کرتے ہیں، اور قربان جاؤں والا حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات پر جاری رہے گا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے کہتے ہو، نبی تو اپنے گناہ کی معافی مانگ نہیں، آپ ترجمہ فرماتے ہیں پیارے محبوب آپ اپنے اگلے اور پچھلے غلاموں کے لیے معافی مانگیں۔ آپ اپنے اگلوں جو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے اور جو قیامت تک آپ کی بات پر ایمان لائیں گے، آپ سب کے لیے معافی مانگیے، تاکہ آپ جب معافی طلب کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ محبوب جب تو کہے گا یعقوب رضی کو معاف کر دے، مولانا باغلی کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے، میں پھر ان کو نہیں دیکھوں گا، ان کو نہیں دیکھوں گا۔ جب تو کہتا ہے معاف کر دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو میں تیری بات سن کے سب کو معاف کر دوں۔ یہ ہے جو اعلی حضرت کا پیغام ہے، یہ نبی کو گناہگار ثابت کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہو جانے والے بھی مصطفیٰ کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ جاری رہے۔ اور ہوگا کیا کہ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر بھی ہے اور قبر بھی ہے۔ اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارا نقشہ قبر کا بدل جائے گا، یا اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارا نقشہ حشر کا بدل جائے گا۔ یقین جانیے ہمیں ان کے بڑے بڑے مدرسے ذکر کرنا متص ہو جائے گا، نہ نہ نہ۔ میں سوچتا ہوں بعض اوقات کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے مدرسے کے جو طالب علم تھے ان کی تعداد تو کل 70 تھی، کتنی تھی؟ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ جو ڈراتے ہو یہ 3000 طالب علم ہیں، 5000 طالب علم ہیں، اور سارے کے سارے دہشت گرد تیار ہوتے۔ تو بھائیو یہ بات نہیں ہے، ہماری بقا اس بات کے اندر ہے، ہم اپنی مرکزیت سے وابستگی اختیار کریں، حضور محدث اعظم پاکستان کی تعلیمات کو اپنائیں، حضور اعلی حضرت کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ اگر ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین جانیے اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بس میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ وَمَا عَلِمُ گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ سیڈیز کے حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جس سے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، سناتان نشری لہان قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ